خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ آج صبح پاک عشاء کی عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، چند لمحات ہم خداوند کے حضور خاموش رہیں۔ کل کائنات کے خالق اور مالک ہمارے پروردگار، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیری ساری دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے لیے، زندگی، صحت اور تندرستی کے لیے، اور خاص طور پر خداوند آج صبح اس بڑے فصل کے لیے جو تو نے خداوند ہم سب پر کیا کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو سکیں۔ ساری جماعت کے لیے تیرے حضور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس عبادت میں خداوند شروع سے لے کر آخر تک ہمارا مددگار ہو۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی تعریف میں گائیں گے زبور 136، اس کا پہلا حصہ، شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔
ہم خداوند کی تعریف میں ایک اور زبور گائیں گے، زبور 139 اس کا دوسرا حصہ، خدایا تیری روح ہو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔ زبور 139 سیکنڈ پارٹ۔ خدایا
जमात बैठ जाइए, घुटने टेके। हमारी इबादत व आयाम की किताब के सफ़ा नंबर 47 पर से शुरू होती है। आइए हम सब मिलकर पाकीज़गी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूहुल कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की तासीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हुक्मों का खुलासा सुने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानित यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। आए खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम फरमा और अपने इन हुक्मों को हमारे दिलों पर नक्श कर। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आइए चंद लम्हात हम खुदावंद के हजूर झुके रहें और इन 10 अहकाम पर हम अपना ध्यान लगाएं। ईद तस्लीस के बाद के पहले एतवार की कॉलेक्ट सफ़ा नंबर 157, 157 और फसली शुक्रगुजारी की कॉलेक्ट सफ़ा नंबर 203, 203 ख़त और अंजील मुक़द्दस। ऐ खुदा, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं उन सब की तू कुव्वत है। रहमत से हमारी दुआओं को कबूल कर, और चूँकि हम अपनी बशरियत की कमज़ोरी के सबब तुझ बग़ैर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इसलिए अपने फ़सल की मदद हमें अनायत कर कि हम तेरे हुक्म इस तरह बचा लाएं कि नीयत और फ़सल दोनों से तुझे खुश करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। फसली शुक्रगुजारी की कॉलेक्ट सफ़ा नंबर 203। ऐ कादिर मुतलक और असली खुदा, तूने अपनी बड़ी शफ़क़त से हमें ज़मीन की मौसमी पैदावार से फैज़ याब किया है। हम कमाल आजिज़ी के साथ दिलो जान से तेरी उन नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेहर करके हमें अपना फ़ज़ल अनायत कर कि हम उन नेमतों को तेरे जलाल और ज़रूरतमंदों की इमदाद में इस्तेमाल करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब अहद अतीक में से पहली तिलावत की जाएगी। अहबार की किताब उसका 23वां बाब 9वीं आयत से 22वीं आयत तक। पाक कलाम में से अहबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 116 पर पाक कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन
اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلواؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برا سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 2/2 حصے کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 1/4 حصے کے برابر مے لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونتگاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصے کے وزن کے میدہ کے 2 گروے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں، اور ان گرووں کے ساتھ ہی تم 7 یک سالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے 2 یک سالہ نر بھرے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گرووں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں۔ اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تمہاری سب سکونتگاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ چرچ میں داخل ہوتے ہیں تو جو مین دروازہ ہے جہاں سے آپ انٹر ہو رہے ہیں اس کو آپ ضرور بند کریں، اور جو پیرش کونسل کے ممبران ہیں آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں کو ضرور آپ گائیڈ کریں۔ اس ونگ میں بھی ابھی بہت جگہ ہے، یہ ونگ بھی خالی ہے تاکہ لوگ ایزیلی آ کر آگے بیٹھ سکیں۔ انجیل مقدس کی تلاوت کی جائے گی۔ متی کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ متی کی انجیل اس کا 9واں باب 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ اے خداوند تیرا جلال ہو۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو۔ دعایام کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر نکایا کا عقیدہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر نکایا کے عقیدے کے الفاظ میں اپنے ایمان کا اقرار کریں۔
میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان و زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلے سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دہنے بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آئے گا۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک کیتھولک رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہاں کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کے اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ تشریف رکھے۔ گڈ۔ آج صبح ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ کس بات کی بھلا؟ ویلکم تو میں نے پہلے کیا، لیکن مبارکباد اس لیے کہ آج ہم سب فصلی شکر گزاری منا رہے ہیں، اور یہ مہینہ جو مئی اور جون کا ہے، یہ یک کے بعد دیگرے ہمیں عیدیں ملتی ہیں، اور ہم ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی میری رہنمائی کر سکتا ہے کہ مئی میں ہم نے کتنی عیدیں منائی ہیں؟ دو منائی۔ اچھا، کون کون سی؟ ایک ہم نے عید سعود اور ایک عید پینتیکوست، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم دن ہم نے آبزرو کیا ہے، تثلیث کا اتوار۔ ٹھیک ہے، عید تثلیث۔ تو 3 عیدیں ہم نے سیلیبریٹ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے عید سعود جس کو ہم اسینشن ڈے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عید پینتیکوست، اور پھر عید تثلیث ٹرینٹی سنڈے۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم آبزرو کر رہے ہیں فصلی شکر گزاری کی۔ تو اس لیے میں نے مبارکباد آپ کو دی کہ ہم نے ان ساری عیدوں کو منایا، اور آج ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ زمین کی ساری موسمی پیداوار سے ہمیں فیضیاب کرتا ہے۔ ہم ان کو کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج ہم شکر گزار ہیں ایک بار پھر بشپ آف لاہور کے لیے، بشپ عرفان جمیل کے لیے، کہ وہ ہمارے درمیان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مسز روزینہ جمیل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں بشپ صاحب کو اور باجی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بشپ صاحب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سامنے آ جائیں۔ البرٹ صاحب، آج میرا حال آپ بھی کوئی 2-3 سنڈے کے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آئیں ذرا آپ مالا پہنائیں بشپ صاحب کو، ٹھیک ہے نا؟ دیکھا جو لیٹ آتا ہے، جو کبھی کبھی آتے ہیں بیچ میں چھٹی کرتے، تو میں پھر پبلک ایک سنڈے کے بعد، آپ کا ایک سنڈے بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے 2-3 سنڈے کے بعد آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ باجی روزینہ، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ جائیں۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ جب بھی بشپ صاحب یا ان کی بیگم کسی بھی چرچ میں جاتے ہیں تو فرسٹ لیڈی ہونے کے ناطے سے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں خداوند نے یہ پریولیج دیا ہے کہ نہ رینا آج تک فرسٹ سیٹ پر بیٹھی ہے، اور نہ باجی کبھی اس ایشو میں پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے
کہ ہم پبلک میں بیٹھتے ہیں اور پبلک کو آن کرتے ہیں کہ ہم پبلک میں سے ہیں اور پبلک ہم میں سے ہے، تو میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ رینا آئے پلیز، آپ باجی کو مالا پہنائیں۔ کیونکہ ہر دور کی جو لیڈرشپ ہے وہ خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، تو ہم اس لیڈرشپ کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ جی پلیز، تھینک یو۔ آج کا اتوار عید تثلیث کے بعد کا پہلا اتوار ہے، اگلا اتوار عید تثلیث کے بعد کا دوسرا اتوار ہوگا، اور آج آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم فصلی شکر گزاری کا سنڈے بھی آبزرو کر رہے ہیں، تو آپ سب کے پاس اپرچونٹی تھی کہ آپ پھل، سبزیاں، گندم جو کچھ بھی لا سکتے تھے آپ لا سکتے تھے۔ جو کچھ لوگ لے کر آئے ہیں ہم ان کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ ان چیزوں کو خداوند کے حضور لانا، گھر میں لانا ایک سمبل ہے، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اس موسم میں ہمیں یہ سارے پھل، دالیں، سبزیاں اور یہ سب کچھ ہمیں خداوند نے دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپرچونٹی بھی ہے کہ ابھی آپ کو ہارویسٹ تھینکس گیونگ کے اینولپس دیے جائیں گے، اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو پورے سال میں برکت دی ہے، آپ اس میں سے خاص ہدیہ، یاد رکھیں کہ عبادت کا ہدیہ علیحدہ ہے اور فصل شکر گزاری کا ہدیہ علیحدہ ہے، تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اس اینولپ میں اپنا ہدیہ ڈالیں۔ ہم نے یہاں پر ایک باسکٹ رکھی ہے، جب ہم ہدیے کا چندہ اٹھائیں گے فصلی شکر گزاری کا اور ریگولر ہدیہ اٹھائیں گے، تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اپنا ہارویسٹ تھینکس گیونگ کا جو ہدیہ ہے وہ سامنے لا کر اس باسکٹ میں آپ ڈال سکیں گے۔ ہماری عبادات کے اوقات اسی طرح رہیں گے، صبح 9:30 بجے انگلش میں اور 11 بجے ہماری مین اردو کی عبادت، اور ہر ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 1 جنوری سے شام کی عبادت کا آغاز کیا ہے کہ ہر بدھ شام 6 بجے ہماری عبادت ہوتی ہے۔ تو وہ ہم نے پریز اینڈ ورشپ رکھی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ سنڈے کو زیادہ گیدرنگ میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، تو ہم نے اس کے ساتھ پاک عشاء کی عبادت کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ جو لوگ سنڈے کو پاک عشاء نہیں لے سکتے وہ بدھ کو پاک عشاء لے۔ تو آپ کو پھر بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والے بدھ کو شام 6 بجے پریز اینڈ ورشپ اینڈ پلس ہولی کمیونین کی سروس جو ہے وہ ہوگی۔ آپ اپنی دعاؤں میں گلزار بی بی کے لیے دعا کریں، فالج ہے، خداوند سے منت کریں کہ خداوند انہیں مکمل طور پر صحت تندرستی دے، اور اس کے ساتھ مسز گلبانو عاصم کے لیے خاص دعا کریں، خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے اور انہیں صحت تندرستی دے۔ آصف یعقوب، ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں، اور ان کی ماما جو ہیں وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ لال کرتی میں مسٹر طارق رہتے تھے، اور وہ 2-4 سال پہلے خداوند میں سو گئے، تو آج ان کی ماما نسیم اختر بھی خداوند میں سو گئی ہیں، تو ان کا جو فیونرل ہے چرچ میں 4 بجے آج شام ہوگا، اور پھر 4:30 بجے گورا قبرستان میں تدفین ہوگی۔ تو آپ ان خاندان کے لیے بھی خداوند سے دعا کریں، خداوند انہیں تسلی اور اطمینان عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، اور ہم خاص طور پر عالمگیر کلیسیا کے لیے اور کلیسیا پاکستان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تمام ڈینومینیشنز کے لیے جو مختلف جگہوں میں خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان سب کے لیے شکر گزاری بھی خداوند کی کریں اور برکت کی دعا بھی کریں۔ ہم بشپ آف لاہور کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے برکت کی دعا کریں، چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر کے لیے، ڈپٹی ماڈریٹر کے لیے، خزانچی کے لیے، سیکرٹری کے لیے خاص برکت کی دعا کریں۔
हम अपने वतन के लिए खुदावंद के हसूर बरकत की दुआ करें, अपने सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और उन सब के लिए जो इख्तियार रखते हैं, हम उनके लिए बरकत चाहें। बीमारों के लिए ख़ास दुआ करें, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भी दुआ करें। ऑनलाइन सर्विस में जो हमारे साथ हैं, हम उन सब के लिए भी बरकत चाहें। जो लोग कैद खानों में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें। और जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो रूबी रॉबर्ट के लिए भी दुआ करें, ये लाहौर में रहाइश पजीर हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं। खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए और अपनी बंदी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मिस्टर अरविंद दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरोबर के खालिक व मालिक, हमारे परवरदिगार, खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि खुदावंद फिर से तेरे हजूर हाजिर हो सकें। खुदावंद तेरी दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए, ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। खुदावंद तू रोज़ बरोज़ हमें संभालता है और बहुत सी बरकतें खुदावंद तू कसरत से हमें देता है जिनको खुदावंद हम शुमार नहीं कर सकते। और खुदावंद तू हमें फ़ज़ल बख्श के जो नेमतें बरकतें खुदावंद तू हमें देता है, खुदावंद उन सब से खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए कि तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि खुदावंद हम फिर से इस फसली शुक्रगुजारी को खुदावंद मना सकें। खुदावंद बेशक तू हमें बहुत सी नेमतें, बहुत सी पैदावार ज़मीन की खुदावंद देता है। तू ज़मीन को बरकत देता है, वो खुदावंद अनाज उगाए और खुदावंद तेरे लोग खुदावंद खाएं और सैर हों और खुदावंद तेरे नाम का शुक्र करें। खुदावंद इस वक्त खुदावंद जो लोग खुदावंद जो हदिये नजराने खुदावंद तेरे घर में खुदावंद लाए हैं, खुदावंद अनाज की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में, खुदावंद तू अपनी हजूरी में खुदावंद उन सब को बखूर की मानित कबूल कर। खुदावंद यसु एक एक जान को जो खुदावंद यहाँ पर हाजिर है, खुदावंद तू बड़ी बरकत बख्श। जो लोग खुदावंद रास्ता में हैं, खुदावंद तू उनके सफ़र को महफूज बना और खुदावंद सलामती से अपने घर ले आ, ताकि खुदावंद तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल खुदावंद दे सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें। क्योंकि खुदावंद तूने इंसान को पैदा किया कि खुदावंद तेरी प्रस्तिश करे। खुदावंद हज़ारा फरिश्ते आसमान पर कदूस 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 पुकारते रहते हैं, लेकिन खुदावंद तो फिर भी चाहता है कि हम इंसान खुदावंद तेरे हजूर आएँ, तेरी प्रस्तिश करें, तेरे हजूर खुदावंद शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने। खुदावंद ये तेरा फजल है, तेरा रहम है, नहीं तो खुदावंद हम तो किसी काबिल नहीं। खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद हम उनसे बेहतर नहीं जिनको खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया। खुदावंद तूने हमें ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद इस मुल्क के लिए खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं जिसमें खुदावंद तूने हमें रखा है आज के दिन तक। खुदावंद तू अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद कलीसिया को इस मुल्क में इस्तेमाल कर। खुदावंद इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए तुझसे बरकत और सलामती की दुआ चाहता हूँ। अपने मुल्क के सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, खुदावंद आर्मी चीफ के लिए, इसी तौर पर तमाम गवर्नर्स के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहता हूँ।
खुदा जिन जिन को तूने इख्तियार दिया है उस इख्तियार को खुदावंद लायक तौर से खुदावंद इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद इसी तौर पर खुदा दुआ करता हूँ आलमगीर कलीसिया के लिए। खुदावंद तू एक एक के साथ हो, अपने खादमों को खुदावंद आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर अपने नाम को जलाल देने के लिए। खुदावंद हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, खुदावंद अपने डिप्टी मॉडरेटर के लिए, खुदावंद अपने बिशप इरफान जमील के लिए खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं। खुदावंद अपने विकर खुदावंद पास्टर नदीम कामरान और उनके घराने के लिए, पादरी राशिद मंजूर के लिए खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं, उनको बरकत दे। खुदावंद जो जो खुदावंद तेरी खिदमत खुदावंद तूने उनको दी है, खुदावंद उन सब से तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तू क्राइस्ट चर्च के तमाम घराने को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। खुदावंद तमाम मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो खुदावंद शुरू की गई हैं, खुदावंद वुमेन फेलोशिप के लिए, यूथ ग्रुप के लिए, खुदावंद क्वायर के लिए, खुदावंद तेरी ख़ास बरकत खुदावंद चाहते हैं। खुदावंद संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के टीचर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू एक एक के साथ हो। खुदावंद इस वक्त तेरे हुज़ूर ख़ास दुआ करता हूँ। खुदावंद जो लोग बीमार हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में खुदावंद मुब्तला हैं, खुदावंद तू एक एक के साथ हो। ख्वाह खुदावंद वो कोरोना वायरस है, ख्वाह खुदावंद मूजी किस्म का कोई कैंसर है या खुदावंद और कोई बीमारी है, तेरे यस्सु नाम में खुदावंद शिफा पाई जाती है। तू खुदावंद अपने यस्सु नाम में एक एक को छू और खुदावंद तू उठा खड़ा कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सकें और तेरे घर में खुदावंद तेरी गवाही पेश कर सकें। खुदावंद जिनके अजीज़ों को खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया, खुदावंद उनको तू तसल्ली और इत्मीनान दे। खुदावंद इबादत के बाकी तमाम हिस्सा में खुदावंद हमारे साथ हो। हमारा गाना बजाना, खुदावंद हमदो सना करना, खुदावंद इन सब से तेरे नाम को इज़्ज़त मिले। सारा जलाल तेरे यस्सु नाम को देते हैं। मेरी इस दुआ को, मिन्नत शुक्रगुजारी को अपनी हजूर में खुदावंद बखूर की मानद सुन ले और कबूल कर, मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदावंद की तारीफ़ में गाएंगे गीत नंबर 126, और इस गीत के बाद फिर हम खुदावंद का पाकलाम बिशप साहब से सुनेंगे। खुदा
आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है। और आज सुबह अपने आप को, इस कलाम को तेरे स्पुर्द करते हैं, तेरे रूह का मसा मांगते हैं। तेरा पाक रूह जो हमारा उस्ताद है और तय की बातें जानता है, तो कलाम कर, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए कि उसने फिर मौका दिया कि हम सब बैठकर खुदावंद के हुजूर उसकी इबादत कर सकें। 3 बातों के बारे में, 4 ईदों के बारे में पादी साहब बता रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा उससे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। हर जो ईद यहूदी मनाते थे उसके 2 मफहूम थे, एक जिस्मानी और एक रूहानी। सिर्फ खाली बाहर की बातें नहीं थी, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें होती थी। अब आपको पता है कि 4 अप्रैल को हमने एक त्यौहार मनाया था। क्या था 4 अप्रैल को? ऊंची बोले जरा, आपने बड़ा मनाया, नारे भी लगाए होंगे सनराइज सर्विस पे। क्या था? ईद क़यामत मसीह। क्या हुआ था ईद क़यामत मसीह पे? भैया आप कहते हैं हम बड़े पुराने, ये 100 साल से भी पुराना गिर जाए तो बोलते ही होंगे ना। जी बताएं क्या हुआ था? जी उठे थे खुदावंद यीशु मसीह। कहां से? शाबाश। फिर जब वो जी उठे तो उसके बाद मसीह यीशु क्या करते रहे? जी बोले, आप जरूर जवाब दिया करें, या सही होगा या गलत होगा। इन बिटवीन वाली तो बात ही कोई नहीं ना, रिलेटिविज्म तो खत्म होती जा रही चीजें ना। जी बताएं क्या करते रहे वो? ये मैं बता के जा चुका हूं यहां पे। देख ले, मैं देख रहा हूं कि आप मेरी बातें सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। अभी तो मैं रिटायर नहीं हुआ, अभी भी बातें सुन रहे, बाद में कैसे सुननी? ठीक है जी बताएं, शाबाश बोलें, क्या करते रहे खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद? हैं? शाबाश शाबाश, है ना। तब 40 दिन तकरीबन 11 मुख्तलिफ वाक़यात, एक शागिर्द पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे, फिर उसके बाद सारी तस्वीर नजर आती है। तो जो चैलेंज नंबर 1 है, उस दिन याद होगा आपको सनराइज सर्विस में, चाहे कैसे भी हालात होंगे, आपने नारे भी लगाए होंगे, हैं। पादरी साहब ने कहा चलो भाई यीशु मसीह जी उठा है, आपने हालेलुया के नारे भी लगाए होंगे पीछे। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद लोगों पर जाहिर होते रहे, उनको बताते रहे कि मैं जी उठा हूं। इसका जवाब नहीं आपने मुझे देना, अपने आप से सिर्फ पूछें कि 40 दिन आपने यीशु मसीह के जी उठने के बाद कितने लोगों को बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और उसके जी उठने के वसीले से न मौत का डर है, न कब्र का डर है, न गुनाह का डर है, क्योंकि यीशु ने इन सारी चीज़ों पे क्या किया है? फतह पाई है। अदरवाइज तो फायदा कुछ नहीं ना, इस साल अगले साल फिर नारे लगा के चले जाएंगे आप, ठीक है। सो चैलेंज ईद क़यामत मसीह, प्रैक्टिकल चीज़ क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद 40 दिन के बाद ईद साऊद की बात है, असेंशन की बात है, मसीह यीशु का आसमान पर उठाए जाना। लूका 24 बाब में जिक्र नजर आता है, इमाल पहले बाब में पहली 11 आयत में हम उसका जिक्र पढ़ते हैं, जो तस्वीर हमें नजर आती है। ईद साऊद इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यहाँ से आए, वहीं पर वापस चले गए, और लिखा है कि मैं जाता हूँ, दुआ करता हूँ। लेकिन जब ईद साऊद हो गई तो शागिर्द क्या कर रहे थे? 120 लोगों की जमात थी, शागिर्द थे, वो क्या कर रहे थे? अब ये जो पीछे क्वायर बैठी है ना, ये सोच रहे होंगे कि बिशप की सामने नजरें हैं, पर मैं तो बैकवर्ड भी हूँ ना, तो पीछे भी देख ही लेता ना। इनसे भी मैं पूछ लूँगा। गानों के बारे में तो मैंने, ज़बूर और गीतों के बारे में तो मैंने बाद में बात करनी है, लेकिन अभी क्या करते रहे शागिर्द? क्या कर रहे थे? शाबाश, जल्दी से बताएं। वो भी बाइबल में लिखा है, अपने पास से मैं कुछ बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अभी इस तरबूज की तरफ भी आना है। जी शाबाश जी, क्या कर रहे थे? पक्की बात है नहीं, वो 3 चीजें उन्होंने की थी। जब वो उनके देखते देखते उठा, लिखा है वो खुश हुए, सिजदा किया, और हर रोज हैकल में जाके क्या करते थे? दुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, चैलेंज नंबर 2, असेंशन से लेके पेंटिकॉस्ट तक कलीसिया कितनी मर्तबा इकट्ठी हुई दुआ करने के लिए? यहां हमने अपने खानदान, क्योंकि ईद पेंटिकॉस्ट के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। यीशु ने वादा किया था ना
کہ میں روح القدس بھیجوں گا. جان دا بیپٹسٹ نے کہا کہ میں اس کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں, وہ تمہیں روح سے بپتسمہ دے گا, میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف فار پینٹیکاسٹ. روح القدس کے لیے وہ ساری جماعت بیٹھی تھی, لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں دعا کرتے تھے. ابھی جب کووڈ تھا تو میں نے ساری کلیسیوں میں ریکویسٹ کی, بھئی کوشش کریں اس سال جمعے والے دن چاول نہ بانٹیں, کچھ نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے. سن رائز کو ناشتہ بھی دیں, کچھ نہیں, وہی پیسے چرچ میں دیں. آپ کہتے ہیں اسیسمنٹیں پوری نہیں ہوئی, ویسے بھی رش ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بشپ صاحب ایسا ڈی روایت ہے. ایک کلیسیا میں ہم نے منع کیا, انہوں نے کہا اسی 2 دیگا دینی ہے, انہوں نے کدھر ہور جا کے چول بانٹ دیتے, دینے ضرور نے, گرجے چ نہیں پیسے دینے. تو کلیسیائی جو روایات ہیں اور جو ٹریڈیشن ہیں وہ صرف حلوہ پوڑی اور چنے والے چاول اور قیمے والے چاول ہی تو نہیں ہے. لکھا کہ کلیسیا روح القدس کی آمد کے لیے کیا کرتی تھی, دعا کرتی تھی, سارے اکٹھے ہو کے ہیکل میں. دس از واٹ یو نیڈ ٹو تھنک, کیونکہ جو سیلیبریشن ہے اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر 10 دن کے بعد عید پینتیکوست کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. روح القدس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی تھا, روح القدس نئے اولڈ میں خاص لوگوں پر خاص مقام کے لیے, اور پھر چلے جاتا. لیکن اب خداوند کا روح آ کے سکونت کرتا ہے. تو جو پینتیکوست ہے اس کے اندر بھی 35-50, ٹھیک ہے. اور فصلی شکرگزاری کے تعلق سے ابھی ہم اور اس میں بات کریں گے. پینتیکوست کیا ہے؟ اٹ واز دی ایکسپریشن, پرانے عہد نامے کا وعدہ حزقیل جو کرتا ہے, یوئیل جو کرتا ہے, جان دا بیپٹسٹ جو کرتا ہے, مسیح نے کہا یوحنا 14 باب 15 باب 16 باب وہ اس روح القدس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ اس کی تکمیل ہے. اور روح القدس جو ہے جب آ گیا تو اس کے بعد ایونجلزم کی بات ہے. اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں پہلی 11ویں آیت میں 5ویں 6ٹھی آیت میں شاگرد پوچھتے ہیں کہ تیری بادشاہی کب آئے گی؟ یسوع نے کہا بادشاہت کو اور وقتوں کو جاننا میعادوں کو تمہارا کام نہیں ہے. لیکن 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. سو پینٹیکاسٹ جو ہے یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے کہ یہ خدا کی قوت ہے تو اب نے کیا کرنا ہے, منادی کرنی ہے. اور انہوں نے اسی وقت منادی شروع کر دی. لکھا ہے کہ جب زبانیں ان پر آ کے ٹھہر گئیں تو ہر ایک نے بولنا شروع کر دیا. دی ایونجلزم سٹارٹڈ. ساری دنیا سے لوگ آئے تھے. سو پینتیکوست کے بعد کیا کیا ہم نے, کلیسیا نے, شخصی طور پہ, خاندانی طور پہ؟ تو یاد کریں یہ سارے سالانہ ایونٹ نہیں ہیں. اس وقت ان کے لیے سالانہ ایونٹ تھے, پر ہمارے لیے یہ ہماری زندگی کا ایک تجربہ ہونے کی ضرورت ہے. اٹ شوڈ بی آور لائف ایکسپیرئنس. پینٹیکوست دا پاور آف گاڈ. اور وہ مینیفیسٹ کیسے ہوگی میری اور آپ کی زندگی کے اندر سے, جب ہم اس کو استعمال کریں گے. ایونجلزم کلیسیا کو خدا نے کا کے لیے قائم رکھا ہے, اس لیے کہ وہ اس کی خوبیوں کو ظاہر کرے. اور اس کے ساتھ ہی تھینکس گیونگ کی بات تھی, پہلے پھلوں کی. لیکن آج ہم علیحدہ کرتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں ہماری پیچھے ٹریڈیشن سے آ رہی ہیں. اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فصلی شکرگزاری کے تعلق سے بات چیت کریں گے. کیوں ہمیں کرنی چاہیے, کس طرح کرنی چاہیے, اور کس قسم کی پہلے پھل ہیں, اس کے تعلق سے ہم چند باتیں جو ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ ساری باتیں ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے, کیونکہ میں اپنی کہانی تو نہیں سنانا چاہتا تھا. اور کیونکہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے تو اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بائبلیں ساتھ لے کے آئیں. ریز یور ہینڈ اف یو ہیو یور بائبل ود یو. ٹھیک, 13 لوگوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے. شاید دوسری کئیوں کے پاس الیکٹرانکس والی ہوگی, لیکن بائبل آپ لے کر آیا کریں. شکرگزاری کے طور پہ خداوند تیرا شکر ہے کہ ہماری اپنی زبان میں بائبل مقدس موجود ہے, اور میں اس لائق ہوں کہ اس کو خرید سکوں اور گرجے بھی لا سکوں. ٹھیک ہے, ضرور لے کے آیا کریں. گرجا گھر میں بھی میرا خیال ہے بائبلیں پڑھی ہوں گی پادشاہ, ہے نا. ہاں, وہاں سے بھی لوگ اٹھا لیتے پر اس کو کھولتے نہیں ہیں. کھولیں, اس کو دیکھیں, بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سے مل سکتی ہیں. فصلی شکرگزاری. شکرگزاری جو ہے یہ کیا ہے, اور شکرگزاری کا مطلب یہ ہے احسان مند ہونا, گریٹفل. اور جب ہم شکرگزاری کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے خدا اور انسان کے تعلق کے ساتھ.
یہ ہمیشہ اسی طرف سے تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے شکر گزاری کے طور پہ۔ اور اگر آپ کبھی پڑھنا چاہیں شکر گزاری کے تعلق سے تو زبور 136 بہت اچھا ہے، اور اس 136 زبور میں وہ تقریباً 26 مرتبہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کی نہ صرف شفقت ہے بلکہ ابدی ہے، نسل در نسل، پشت در پشت۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آیت کے بعد وہ کہتا ہے اس لیے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیٹس موو آن فرام دیئر۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں شکر گزاری جو ہے وہ بہت کم ہے، اور آپ دیکھ لیں ہم جوش و خروش کے ساتھ سال کے بعد شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ہم نے کہا ہے سالانہ فصلی شکر گزاری، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ویسے اینول تھینکس گیونگ ہم کرتے ہیں سالانہ، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں ان کی سالانہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ لیکن بچے بھی سالانہ امتحان دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کے بھی ایگزامز ہوتے ہیں، اور پھر منتھلی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں نا۔ اب تو شاید بچوں کو یہی کرنا پڑے گا، ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ پہ پروموشن ہوگی اگر یہی حالات رہے تو۔ اٹس آلویز دیئر۔ سالانہ شکر گزاری، جتنا ہمارا قریبی تعلق ہے خدا کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہماری شکر گزاری ہوگی۔ ٹو بی گریٹفل ٹو گاڈ، جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر ہمیں کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ شکر گزاری جو ہے یہ بنیادی طور پہ دو باتوں کا ذکر کرتی ہے۔ ایک ہو از گاڈ، خدا کون ہے، اور دوسری بات اس نے کیا کیا ہے، واٹ ہی ہیز ڈن فار اس۔ خدا کون ہے اور اس نے کیا ہمارے لیے کیا۔ ہم ان دو چیزوں کو بنیادی طور پہ جان جائیں تو نہ صرف فصلی شکر گزاری کی بات ہے، زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں پتہ چل جائے گی کہ وہ کون ہے۔ 121 زبور پڑھیں، زبور نویس بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کون ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی، میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ سائبان ہے تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، آمد و رفت میں تیرے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھاؤں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، پچھلی دفعہ میں ایک اور پادری صاحب اسائنمنٹ دے کے گیا تھا کلیسیا کو، آپ کو یاد ہے؟ اور آج میں آبزرو کر رہا تھا، کیا تھا بھلا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ نے عقیدہ یاد کرنا ہے، کہا تھا نا میں نے، یاد ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ سنائیں بے شک نا، کم سے کم یہ تو یاد ہے نا کہ کہہ کے گیا تھا کچھ۔ اب میں نے کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ بھی میں نہیں کہوں گا آپ نے سنانا ہے، لیکن یہ تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ یاد کیا یا نہیں کیا، مطلب سنانے کی بات نہیں، وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلیں کوئی نہیں، میں تو اب سنا کے جاؤں گا جو کچھ میں نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، خدا کو جب تک ہم پورے طور پہ نہیں سمجھتے ہمارا جو کام ہے اس کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ اور شاگرد جو تھے وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہے۔ اس نے ہوا اور پانی کو تھما دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے بارے میں جانتے پر خدا کو نہیں جانتے۔ ہو از گاڈ؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدائی قادر مطلق پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ He is the creator and this is his creation which we find here۔ اگلی بات، وہ کون ہے؟ خدا کے تعلق سے وہ بھلا ہے، وہ سب خداؤں سے اعلیٰ خدا ہے، اس کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے، اور کائنات ہے، اور جو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اب عبارت 23ویں باب میں وہ مختلف عیدوں کا ذکر کرتے ہیں، عید قیام کا ذکر کرتا ہے، عید فطیر کا ذکر کرتا ہے،
اس کے بعد فصلوں کی عید کاٹنے کا وہ ذکر کرتا ہے. یہ عیدیں تھیں مختلف جو خدا نے حکم دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ وہ یاد رکھیں. اس کے ساتھ یہ بھی خدا نے ان سے کہا کم سے کم جو 3 تھی وہ بہت ضروری تھی: عید فصح، پاس اوور، شکرداری اور یہ تصویر. اور آج اس بات کا ہم کیوں شکر ادا کر رہے ہیں؟ پہلی بات جس کا وہ ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ پیدا کیے ہیں خدا نے، اور اس کے ساتھ کائنات بھی خدا نے پیدا کیے. 24 زبور میں، ٹھیک ہے نا؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالدہ بادشاہ ہے. جو کائنات ہے وہ بھی اسی نے بنائی ہے، بندے بھی اسی نے بنائے. اس لیے انوائرمنٹ کی دیکھ بھال کرنا یہ خدا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. وی آر ریسپانسبل. انوائرمنٹ جو ہے، کیونکہ یہ کائنات جو ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں کس نے پیدا کی ہیں؟ خدا نے پیدا کی ہیں، اس لیے اچھی ہیں. اور جینیسس چیپٹر 1 اور 2 پہلی 2 ابواب جو پیدائش کے ہمیں نظر آتے ہیں، پرندوں کا ذکر ہے، چرند کا ذکر ہے، جنگلی جانوروں کا ذکر ہے، ساری چیزوں کریٹڈ بائی گاڈ. اور پھر خدا نے آدم اور حوا کو کیا کہا؟ اس باغ میں کھاؤ پیو، اس کی دیکھ بھال کرو، جو کچھ اس کے اندر ہے. اٹ واز اے لولی سین، ساری تھی. لیکن تیسرے باب میں وہی پھر اونٹ کٹارے شروع ہو گئے، خون پسینہ شروع ہو گیا، کیونکہ گناہ آ گیا. تخلیق جو کائنات اس کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے. پھر استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک، اور لکھا ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے. وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. ناران کا گانا آپ کو یاد آتا ہے؟ منی نظر آتا ہے، بلوچستان نظر آتا ہے، جو تصویر نظر آتی ہے کیسی کریشن ہے. پانی کے چشمے، دوسری چیزیں نکل آتے ہیں. بٹ دے آر ٹیمپریری، وی ول گو ٹو دی پرماننٹ ون تھوڑی دیر کے بعد. آگے خدا کیا کہتا ہے؟ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں، جو، انگور، انجیر کے درخت، انار ہوتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن، زیتون اور شہد بھی ہے. اس ملک میں تجھ کو روٹی بافراط ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں. کہ کس طرف؟ ناردرن ایریا کی طرف کیا چیزیں ہیں. وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا. اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لانا. خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوش نما گھر بنا کر رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا مال کثرت، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے. وی نیڈ ٹو ریممبر دا پرنسپل ہے. ساری تفسیر اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے وہاں پر جس کے لیے تو نے محنت نہیں کی ہے. آگے وہ کہتا تجھے بنے بنائے حوض مل جائیں، ساری چیزیں. اب جو لوگ وراثت میں چیزیں حاصل کرتے ہیں ان کو کبھی کبھی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی. چاہے چرچ ہو اس کے پاس چیزیں مل جائیں اس کو، چاہے خاندان مل جائے، کیونکہ اس نے اس لیے محنت ہی نہیں کی. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ محنت کرنا کیا ہے. بنا بنایا سارا کچھ مل جاتا. وہ کہتا ہے ساری چیزیں تجھے مل جائیں. کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں. میں تجھے اس ملک میں لے کر گیا ہوں. میں نے تجھے غلامی سے نکالا. میں نے کہا کہ ہر عید کے ساتھ اس کے اسپرچول اور فزیکل مطلب ہے. غلامی سے میں نے تجھے نکالا، ویسی بھی رہائی تجھے دے دی. چیزیں بھی اتنی زیادہ ہو گئیں اور تیرے غرور نہ سما جائے اور کہیں تو یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو اس لائق تھا اس لیے سب کچھ مجھے مل گیا. مینی اے ٹائم وی ڈو دیٹ. بچوں کے جب امتحان ہے تو بچے ساری دنیا کو بتائیں گے دعا کریں دعا کریں دعا کریں. جب پاس ہو جاتے ہیں شکر گزاری کی دعائیں نہیں کرتے اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے محنت کیا، خدا نے اس میں کیا کام کیا. بھئی بھول جاتے تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تم بیمار نہیں ہوئے، تمہیں کوئی اور مصیبت نہیں آ گئی ہے نا. وہ کہتا ہے غرور نہ آ جائے. یو نیڈ ٹو اکنالج
جو کچھ میرے پاس ہے کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے ہے. ریممبر ہو از ہی، کون ہے؟ وہ ساری چیزوں کا دینے والا، کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور وہ کہتا ہے بھول نہ جانا، شکر کرنا. استثناء میں آگے جا کے وہ ذکر کرتا ہے 26ویں باب میں، جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے، قبضہ کر لے، پھر اس کے چیزیں فرق فرق کی طرح مل لیں، پہلے پھل ٹوکرے میں رکھ کے تو نے اس کا کیا کرنا ہے. سو دے ور انسٹرکشنز. استثناء کا مطلب ہے دہرانا، اور جو باتیں خدا نے پہلے احکامات میں دی خروج میں، اس کا وہ ذکر کرتا ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ خدا کو یاد رکھنا ہے، اس لیے ہم ان ساری فصلوں کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمیں دی ہیں، اس لیے ان کے پاس ہم لے کر جاتے ہیں. اب تو لوگ شاید کرتے نہیں ہیں، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. آپ گاؤں میں چلے جائیں تو جب خواتین آٹا گوندتی تھی، وہ ایک مٹھی نکال کے آٹا علیحدہ مٹکے میں ڈال دیتی تھی کہ یہ خدا کے لیے ہے، یہ اس کے لیے مخصوص ہے. ہم تو بھول گئے نا ایسی چیزیں. خیر اب تو پکی پکائی کا زیادہ رواج ہو گیا. خدا نے یہ سب کچھ دیا ہے. شکرداری کیا ہے؟ احسان مند ہونا. کس کا؟ خدا کا، کہ یہ اس نے دیا ہے. اور ہم اتنی دفعہ شکر ادا نہیں کرتے جتنی دفعہ ہم بڑبڑاتے ہیں. کہتے خدا نے کیا دیا؟ یہ روٹی دی تو کون سا بڑا احسان کیا. وی فورگیٹ. وہ کہتا تو نے محنت نہیں کی، تجھے دوسرے ملک میں لے گیا، غلامی سے بھی رہائی دی ہے، تجھے سارا کچھ کیا ہے، لیکن تو شکرداری نہیں کرتا. دوسری بات، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. پہلے پھل خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہے. اعبار کی کتاب میں دیکھیں کیا طریقہ کار کیا ہے. اس دن مقدس مجمع ہو، کوئی خادمانہ کام نہ کرنا. 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع جمع ہو. اس روز تم کوئی خادمانہ. اور پھر آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دن صبح تک ہلائے. یہ بہت ضروری ہے کہ تم پہلا پولا لے کر آؤ، کاہن کو دو، وہ خداوند کے سامنے اس کو ہلائے، اور جب خدا کی ایکسیپٹنس ہو جائے تو پھر تم اس کو آگے لے کر جانا. بہت ضروری ہے کہ جو قربانی ہم خداوند کے پاس لے کے آتے ہیں قبول بھی ہے یا نہیں ہے. ہم جانتے پرانے عہد نامے میں بھائیوں کی ایک ہی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. قربانی جو خداوند کو قبول ہو. رومیوں کا خط اس کا 12واں باب، اور پالوس وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کے تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور بے عیب ہو اور خداوند کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور عقل نہیں ہو جانے سے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ تجربے سے خدا کی مرضی کو معلوم کرتے رہو. بے عیب، خدا کو پسندیدہ. ہم کیسے پھل لے کر آتے ہیں؟ کبھی کبھی خداوند کو ہم وہ چیزیں دیتے ہیں جو اب ہمیں پسند نہیں. میرا ایک دوست ہے، اس نے بتایا کہ ہمارے چرچ میں 4 آرگن پڑے ہوئے ہیں. کیسے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ نیا خریدتے ہیں وہ پرانا گرجے میں بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چرچ کے استعمال کے لیے آئے گا. وہاں پاس لائبریری تھی، میں نے کبھی 1950 کی 1935 کی کتابیں نہ بھیجنا، کوئی نہیں پڑھتا ان کو. یہ نہیں کہ تمہارے ادھر جنگ ہے تو تم کو جی اب ادھر ٹرانسفر کر دو، ہم نے یہ دیا ڈونیٹڈ بائی. پھر پرچی بھی انہوں نے لکھوانی ہوتی، لکھ کے کہ ڈونیٹڈ بائی سو اینڈ سو. واٹ آر وی آفرنگ ٹو گاڈ؟ اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، اس نے دے دیا. بیٹوں میں سے ایک بیٹا نہیں دیا. ہی ہیڈ اونلی ون سن. خدا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تو جائے، خدا نے اس میں سے کچھ کھانا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھول نہ جانا میں نے دیا، اتنا شکر کر دینا کہ خدا نے دیا. دیٹس انف. ہم تو کبھی کبھی کھانے پہ دعا بھی نہیں کرتے کیونکہ رش میں ہوتے ہیں، دفتر جانا ہوتا ہے، فٹافٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کے برتھ ڈے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بچوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں، پروگرام ہو جاتا ہے، مڈل میں جا کے کہتے ہیں وہ پاس صاحب ہم بھول ہی گئے تو دعا تو ہم نے کی نہیں. میں نے کہا سانو پتہ جس طرح تسی کام کرن رہے گی. وی فورگیٹ، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہے کون ہے. سلوگنز ہمیں خدا کے بڑے آتے ہیں لیکن کام نہیں آتے. پھر اس کے بعد فصل ساری کی ساری مقدس مجمع
इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ इबादत का उनसर है। इस तरह मैंने कहा ईद क़यामत की बात है, पेंतिकोस्त की बात है, सऊद की बात है, सारी चीज़ें, मुक़द्दस मजमा, कुर्बानी, खुदा की हजूरी, उसके साथ ये उसका पूरे के पूरे एक पैकेज हमें नज़र आता है जिसके साथ वो तस्वीर यहाँ पर वो बयान करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ यही नहीं है, फिर उसके बाद क्या करना है। आगे जाके वो कहते हैं कि जब तू काटे तो जो गरीब लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं उनका भी ख्याल रखना। 21 और 22वीं आयत को देखिए, उस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त यही आइन रहेगा। याद रखें, पुश्त दर पुश्त की बात करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सीखें और फिर आने वाली पुश्त को वो उसका हाल बयान करें। 22 बूर में वो क्या कहता है, दसे की सच्चाई रब दी उन्होंने जो जमन के। और अगर ये नस्ल खुदा के कलाम से और उसकी बातों से वाकिफ़ नहीं है तो आने वाली नस्ल को हम बता नहीं सकेंगे। आज जो बातें हमें नहीं आती, हम कहते जाओ जाओ पादी साहब से पूछो, संडे स्कूल से जाके पूछो। यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये आपकी औलाद है। हम छुटकारा इससे हासिल नहीं कर सकते। इट मस्ट गो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पुश्त तक पुश्त की बात है। और अगर कभी ज़रूरत थी कलीसिया को, औलाद को सिखाने की, ये कलीसिया आज पढ़ें, अखबार को पढ़ें, टेलीविज़न को देखें, क्या हो रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर डाल नहीं सकते कि उन्होंने करना। आपकी औलाद है। और 127वें ज़बूर में क्या लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और खुदा ने आपको ये मिरास दी है। मैं और आप जवाबदेह हैं, छुटकारा नहीं हासिल होगा। औलाद के लिए हम दुआ तो करते हैं, पर जिम्मेदारी भी हमारी है। वी नीड टू ग्रो इनटू दैट। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इट इज़ ए रिमाइंडर टू अस। जब फसली शुक्रगुजारी करते हैं तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, क्या उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं। वी मस्ट रिमेंबर, तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म ये है। और दूसरा इसके माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदा की मोहब्बत जो है उसको इनकारनेट होना, उसको तजस्सुम होना है। किसमें? पड़ोसी के साथ मोहब्बत में। आई वंडर, इस कोविड में कितने लोगों को हमने जाके पूछा है कि आपके पास कुछ है खाने के लिए या नहीं है। आपके बच्चे की फीस चली गई है या नहीं चली गई है। मेडिसिन के लिए, कोविड सिकनेस बहुत महंगा है, बहुत महंगा इलाज है, बचना चाहिए इससे जितना। व्हाट हैव वी डन? कहते हैं काटना ना। वैसे भी 7वां साल वो खाली छोड़ते थे और वैसे भी उनको इजाज़त नहीं थी। जो लोग ट्रैवलर हैं, दूसरे हैं, वो वहाँ से काट लें। कुछ फसल गिरी, वो कह रहे लुक आफ्टर दी अदर पीपल, क्योंकि खुदा सबका राज़िक है। पर उसका मेथड, उसका तरीक़ाकार जो है, उसके लोग हैं, उन लोगों के वसीले से करता है। हु इज़ गॉड? जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो हम उसके एहसानमंद हैं कि खुदा जो कुछ है ये तूने दिया है। मुक़द्दस मजमे की और कुर्बानी की ज़रूरत है। इसके साथ हमारी ज़िंदगी भी खुदावंद के सामने जाने की ज़रूरत है। और फिर वो कहता है कि इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी तूने ख्याल रखना है, क्योंकि खुदावंद की जो शफ़क़त है वो अबदी है। क्या किया खुदा ने? याद रखें, खुदा ने 4 बड़े काम किए। पहली बात, क्रिएशन, तख्लीक, पहले 2 अबवाब जिसका मैंने जिक्र किया। फिर दूसरी बात क्या है कि उसने रिहाई बख्शी है, पैलोटों को मारा। और फिर हम देखते हैं क्या है। तीसरी बात विरासत। और चौथी बात क्या है कि खुदा बनी नौ इंसान की सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। 136 ज़बूर देखें अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है। और 136 ज़बूर में 25वीं आयत में वो इसका ख़ास तौर पे ज़िक्र करता है कि खुदा ने
ساری دنیا کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور اگر ہم اس کو جان جائیں گے، گراسپ کر جائیں گے، تو شاید ہماری سوچ جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہے۔ وہ سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہر بشر کو روزی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ میرے اور آپ کے وسیلے سے۔ بیابان میں اس میں من گرایا، آج وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ خدا بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ خدا ان کو استعمال کرتا ہے اپنے لوگوں کو روزی دینے کے لیے جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ سارپت کے نالے پہ کوے کیا کرتے تھے؟ گوشت لے کے آتے تھے۔ جو لوگوں سے گوشت چھینتے ہیں وہ خدا کے لوگوں کو گوشت دے رہے ہیں۔ God is God of prizes and surprises، ہے نا؟ حیران کن کر دیتا ہے۔ روزی بخشتا ہے ہر بشر، کیونکہ ہر بشر کو اس نے پیدا کیا ہے۔ That is why we are celebrating اس کی ساری چیزوں کو۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، بائبل مقدس میں آج کا جو کالٹ کے ساتھ ورد ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں 35ویں آیت سے، اور وہاں پر اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ من گئے۔ پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں لیکن حقیقی روٹی جو آسمان سے آئی ہے وہ میرا خون اور بدن اس کے اندر شرکت، اور وہ کہتا ہے جو اس کو کھاتا ہے پھر اس کو بھوک نہیں لگتی۔ واٹ از دا پریکٹیکل لیسن جو آج ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس عید سے؟ وراثت، خدا چیزیں مہیا کرتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، اور پھر پہلے پھل خداوند کے پاس۔ سب سے پہلا پھل ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اور پولس کا کہتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے وسیلے سے وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے۔ پھر اس کے بعد جب بشارت ہوئی، روح القدس کی معموری، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اور پھر پطرس نے واز کیا، ٹرانسفارم زندگی پطرس کی، روح القدس کی معموری، کلام مقدس کی دلیل، یسوع مسیح مضمون ہے، اور لکھا ہے کہ 2 باب کی 37 اور 38 آیت، اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اور اس نے کہا توبہ کرو، اس کے نام سے بپتسمہ لو، روح القدس، اور لکھا 3000 لوگ آ گئے۔ دا فروٹ آف ایونجلزم۔ خدا مند اگر آج پھل ڈھونڈے تو پھل کہاں ہے؟ کیا ہمارے پاس پھل ہے؟ وہ پھل خدا مند کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ وہ 3000 لوگ جو تھے ہیکل میں، شاگرد ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ ویئر از دا فروٹ؟ صرف یہی نہیں پھل، روحانی طور پہ، اور پھر اس کے بعد تیسری قسم کیا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 9واں باب، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ کھانا لینے کے لیے گئے، تعلیم کے لیے، اور پھر یسوع نے کیا کہا؟ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ ہاؤ دا فروٹ ول کم۔ منادی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بہت فصل ہے، تم کہتے ہو ابھی فصل پکنے میں 3 مہینے ہیں، لیکن آنکھیں اٹھا کر دیکھو۔ لوگوں کو اس نے آتے ہوئے دیکھا۔ خدا کلیسیوں میں پھل ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ پھل کیسے آئے گا؟ کیونکہ روح القدس کے وسیلے سے پھل ہے۔ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب 19 سے لے کے 22ویں آیت تک وہ کہتا ہے جسم کے کام یہ ہیں، لیکن 22 اور 23ویں آیت میں کہتا ہے مگر روح کا پھل محبت، اطمینان، صبر، حلم، پرہیزگاری، فروٹ آف دا اسپرٹ۔ خدا کلیسیوں میں پھل ڈھونڈ رہا ہے۔ کیسا پھل ہم خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایسا پھل لانے کی ضرورت ہے
जो खुदा को पसंदीदा हो। खुदा ढूंढ रहा है। जब दाऊद को खुदा ने चुन लिया तो उसने कहा मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। वेयर इज़ द फ्रूट? कलीसिया का फल आज कहाँ है? और ये फल जो है ये रूल कुदस के वसीले से मिलता है। ब्रिंग द बेस्ट। बेहतरीन चीज़ कौन सी है? खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। व्हाट डू वी गिव? जब भी हम खुदा को देने की बात करते हैं तो हम फौरन रुपए पैसे की तरफ चले जाते हैं। खुदा उसकी तलाश नहीं कर रहा, उसकी भी ज़रूरत है, खुदा को लोगों की भी ज़रूरत है। चाइना में मिशनरी काम के लिए इवेंजलिस्टिक मीटिंग थी, चंदा उठाया जा रहा था और जब पहली प्लेट आई उन्होंने कहा अभी भी चीना को ज़रूरत है। फिर उन्होंने लोगों ने और पैसा दिया, उन्होंने कहा अभी और ज़रूरत है। फिर हडसन टेलर वो प्लेट में खड़ा हो गया, उसने कहा आई ऑफर माई सेल्फ टू यू। और उन्होंने कहा हाँ, खुदावंद को उस चीज़ की ज़रूरत थी, वो मिल गई। सम टाइम इट इज़ ए मनी। ये बच्चों की तरह है, जिस तरह कभी कभी बच्चों को गुड़िया की ज़रूरत है, बैट बॉल की ज़रूरत है, कभी उनको बाप की ज़रूरत है जिसके साथ वो खेल सके, रेसलिंग कर सके, दे कैन एंजॉय एज फिजिकल। आज हम फसली शुक्रगुजारी करते हैं इसलिए कि खुदा ने सब कुछ हमें दिया है। कैसे करनी है? मुकद्दस मजमा, रूह जान के साथ, इबादत के साथ, और गरीब और मस्कीन यतीम लोगों का भी ख्याल रखना है। खुदा ने कोई ऐसा काम हमें नहीं कहा करने के लिए जो उसने ना किया हो। ही गेव हिज बेस्ट। आज हम खुदा के पास क्या लेके आए? जिंदा और पाक और बेऐब, यही माकूल इबादी है। साल में सिर्फ एक दफ़ा शुक्रगुजारी नहीं करनी, बल्कि जब भी देखते हैं उसका शुक्र करना है कि खुदावंद ये जो कुछ है तेरा है। याद रखें, जब खुदा की दी हुई चीज़ों को हम अपना कह के करते हैं तो उसका क्या होता है? बादशाह नबूकदनेस्सर छत पे चढ़ा गया, इमारतें सारी चीज़ें, कहता देखो ये कैसे, सब कुछ मेरा है। खुदा ने कहा तू इंसानों से निकल के हैवान हो जाएगा, हैवान बन गया। जो कुछ हमारे पास है ये उसी का है, उसका शुक्र अदा करने की जरूरत है। कभी आपने सोचा कि जब इंसान अपनी वसीयत लिखता है तो एक शख्स का नाम वो वसीयत में नहीं लिखता? कौन से शख्स का नाम नहीं लिखता वसीयत में? अपना नाम नहीं लिखता, क्योंकि वो सब दूसरों के लिए। तो जब उसके पास है फिर क्यों लड़ते रहते हैं? डोंट फाइट, थैंक, मिस से निकालता है, खुदा के रूह के वसीले से फल आता है। आज सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो कुछ उसने दिया है। पतरस सलास, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन यीशु के नाम में उठ और चल फिर। आज खुदा का शुक्र है कि सोना चांदी तो है, पर वो रूल कुदस की कुव्वत कहाँ है? कलीसिया मायूस होगी तो इर्द गिर्द की दुनिया के पास भी कोई तसल्ली नहीं होगी। ईद क़यामत मसीह हमारे पास है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो जी उठा लोगों को तसल्ली देता रहा। जब ऊपर चला गया दुआ करता है, कलीसिया उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाती है और शुक्रगुजारी करती है। जब तो उस मुल्क में चला जाए तो भूल ना जाना, बल्कि याद रखना कि जो कुछ है वो खुदा की तरफ से है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और सबसे बड़ी बख्शिश खुदा की क्या है कि उसने मौत में से निकाल के हमें ज़िंदगी दे दी है। वो मिस्र उस वक़्त जो फिज़िकल ग़ुलामी थी, और आज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीले से गुनाहों से हमें मखलसी दी है और अपना हम मिरास बना लिया है। थोड़ी देर के बाद हम खुदावंद की मेज़ में शरीक होंगे और फिर हम उन अल्फाज को दोहराएंगे, लो खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, लो पियो ये नए अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया गया। जब पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। सिर्फ उस तजर्बे को याद नहीं करना, बल्कि आज ये हमारी ज़िंदगी का तजर्बा बन जाए। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।
अगर कभी खुदावंद को कबूल नहीं किया, उसका शुक्र अदा नहीं किया उसकी निजात के लिए, तो आज अपनी ज़िंदगियाँ उसके सुपुर्द करें। हर एक ज़ुबान खुदावंद के लिए खुल जाए, दुआ करें, उसका शुक्र अदा करें, उसकी सारी बरकतों और नेमतों के लिए उसका शुक्र करें। जिस्मानी बरकत जो दी है, रूहानी बरकत जो दी हैं, उसकी नेमतों के लिए उसका शुक्र करें, दुआ करना शुरू करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है। ख़ानदानों के लिए उसका शुक्र अदा करें। इन सारी जिस्मानी ज़रूरियात को जो वो पूरा करता है, हर बशर की ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि उसकी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू मिस्र से ग़ुलामी से रिहाई बख्शता है। इस बड़े मौजज़े के लिए जो इंसान की ज़िंदगी में करता है, मौत से ज़िंदगी में ले आता है, तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदावंद ख़ास तौर पे उन सारी बरक़ात के लिए जो तूने ख़ानदानों को बख्शी हैं, कलीसियों को बख्शी हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू खुदावंद क़ुव्वत ना दे तो ये सब काम हम नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों पर तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं। हमारी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ गहरा काम कर और तेरे रूह के वसीले से और ज़्यादा हम फल लाते रहे। इस कलाम की हिफाजत कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद अपने कलाम से हमें शेयर करता है, बरकत देता है। और जैसा कि आज हम फसली शुक्रगुजारी खुदावंद के हसूल कर रहे हैं, सरमन भी आपने सुना कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बरकत देता है। और आपको मालूम है कि हमने एसी का जो प्रोजेक्ट है वो हमने शुरू किया है, 5 लग चुके हैं और 6 एसी हमने 8 तारीख को इंस्टॉल करवाने। ठीक है, आज क्या है, 6, 7 और 8, 3 लाख हमारे पास है। ठीक है, 8,22,000 के 6 एसी आएंगे। ठीक है, और उनके इंस्टॉलेशन भी है, तो ऑलमोस्ट 600,000 हमें और चाहिए। तो उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं, खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम 6 तारीख 8 तारीख को 6 और एसी जो है उनको इंस्टॉल कर सकें। इबादती चंदा उसी तरह से उठाया जाएगा। और जो थैंक्स गिविंग है, हार्वेस्ट थैंक्स गिविंग, वो आप आगे आकर उसको रख सकते हैं। यहाँ पर एक हमने टोकरी रखी है जहाँ पर बास्केट में आप उस हदिये को डाल सकते हैं। और हमारी ट्रेडिशन है कि जब हम ख़ास ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो हम सामने आते हैं और खुदा के खादम से हम बरकत लेते हैं। और आज हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि हमारे दरमियान चीफ प्रीस्ट बिशप ऑफ लाहौर बिशप इरफान जमील मौजूद हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो गीत के दौरान यहाँ पर सामने खड़े होंगे, और अगर आप में से कोई ब्लेसिंग ख़ास तौर पर बरकत लेना चाहता है तो वो आए और उनसे बरकत लें। हीलिंग के लिए हम दुआ नहीं आज करेंगे, सिर्फ बरकत के लिए। अगर रूहानी तौर पर खुदा ने आपको बरकत दी है, जिस्मानी तौर पर बरकत दी है, शुक्रगुजारी हो सकती है, बरकत के लिए आप आ सकते हैं, तो आप ज़रूर आ पाएँ। हम खुदा की तारीफ़ में 2 गीत गाएंगे। गीत नंबर 340, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। और इसी के साथ हम गीत गाएंगे, तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है। और वो अपना जो कन्वेंशन की किताब है उसके सफ़ा नंबर 4141 पर आपको मिलेगा। जाइए हम सब खड़े होकर खुदा उनकी तारीफ़ में गाएंगे 340, बने रहो तुम यीशु में बने रहो।
सॉरी जब हदिये के लिए हम ख़ास दुआ करेंगे तो उसी वक्त होगा कि जो ख़ास बरकत लेना चाहते हैं वो लोग सामने आए ताकि एक ही वक्त पे फिर सब लोगों के लिए बरकत की दुआ की जाए। जी प्लीज़। रूह में झूमो, रूह
खुदा बिन खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत नहीं मन की शक्ति ऐशा ही तू जहाँ आ मुझे थाम ले। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम अपने अपने नहीं खुल गए सब परम। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम अपने अपने नहीं खुल गए सब परम। प्रेम कर भाग गए भूखे मसा से भरे है तेरा आसरा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है ऐ खुदा बिन खुदा आ मुझे थाम ले। बलबले क्या हुए आशियाँ लुट गए अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए। बलबले क्या हुए आशियाँ लुट गए अश्क थमते नहीं आसरे छूट गए। भूख दिल से उठी अपना चेहरा दिखा बख्श दे हर गुनाह आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है ऐ खुदा बिन खुदा आ मुझे थाम ले। जोरे बाजू है तू ही संगीत है जिस्मो जान की शिफा तू मेरा गीत है। जोरे बाजू है तू ही संगीत है जिस्मो जान की शिफा तू मेरा गीत है। तूने सुनी दुआ शुक्रिया शुक्रिया हाँ तू ही है खुदा आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है ऐ खुदा बिन खुदा आ मुझे थाम ले। आइए हम अपनी आंखें खुदावंद के हजूर बंद करें और अभी वक्त है कि जो लोग बरकत के लिए खुदावंद के पास आना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। हर एक के लिए मौका है। अगर खुदावंद ने आज आपकी ज़िंदगी में काम किया है, उसके कलाम ने आपको छुआ है, आप खुदावंद से बरकत लेना चाहते हैं, आप ज़रूर खुदावंद के हजूर आएँ। जो लोग अपनी जगह पर दुआ करना चाहते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी आंखें बंद रखें, बिला झिझक आप खुदावंद के पास आएँ। मत देखें कि कौन आपको देख रहा है,
اور کون نہیں دیکھ رہا۔ آپ خداوند کے حضور ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، اور خداوند ہر وقت اپنے لوگوں کو چھونے کے لیے، ان کو برکت دینے کے لیے، ان کی زندگیوں میں بڑے کام کرنے کے لیے ہمارے درمیان رہتا ہے۔ نہ صرف ہدیوں کی بات ہے، اپنی زندگی کو خداوند کے سامنے لانے کی صورت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جو لوگ آنا چاہتے ہیں برکت کے لیے وہ آئیں، اور بشپ آف لاہور ہدیے کے لیے اور آپ سب کے لیے برکت کی دعا کریں گے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ ہر ایک شخص اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھے، کیونکہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خداوند کے روح سے خداوند فرماتا ہے، اور کلام فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کی طرف نگاہ کی اور ان کے چہرے منور ہو گئے اور وہ پھر کبھی شرمندہ نہ ہوئے۔ خداوند ہمارا محکم کلہ ہے، وہ ہماری امید ہے، وہ ہماری آس ہے، ہم صرف اس کا ایک وسیلہ ہیں۔ دعا کریں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، سب سے بڑی اس بخشش کے لیے شکر کریں کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا، جس کے وسیلے سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ اپنے لبوں کو کھولیں، شکر گزاری کرنا شروع کریں، شکر کریں خداوند کا اس کی ساری برکتوں اور نعمتوں کے لیے۔ ہر ایک زبان اس کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے، ہر ایک شخص جو اس کی شبیہ پہ پیدا ہوا دعا کرے خداوند سے، کھولے اپنے لبوں کو۔ شندہ ربا کھوری با صلی ربا شترکا۔ او خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو زندہ ہے۔ خداوند یسوع، تیری اس بڑی قوت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پیار کرنے والا باپ ہے، اور آج جتنی جانیں تیرے حضور کھڑی ہیں خداوند، تو ہر ایک پر نگاہ کرتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس نہیں آئے، بلکہ اس زندہ خدا کے پاس آئے ہیں جو آسمان پر داہنی طرف بیٹھا ہے، اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ خداوند تو سننے والا ہے، تو جواب دینے والا ہے، تو دیکھتا ہے اور تو نیچے اتر آتا ہے۔ آج صبح خداوند ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، خداوند تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا، خداوند ان لوگوں پر نگاہ کر۔ خداوند یہ تیرے لوگ ہیں جن کے لیے تو مر گیا، جی اٹھا اور عبدالآباد جیتا ہے۔ خداوند وہ سارے جو بیمار ہیں خداوند یسوع کے نام سے ہر ایک بیماری کو جھڑکتے ہیں اور پوری رہائی مانگتے ہیں۔ جن کے خاندان کے مسائل ہیں خداوند یکجہتی مانگتے ہیں، روزگار کے معاملے میں بچوں کے لیے خداوند ہم آہنگی پیدا کر دے۔ خداوند یہ جسم اور یہ جان تیرے جلال کے لیے استعمال ہو۔ خداوند تو نے اس کلیسیا کو قائم رکھا ہے تاکہ تیری خوبیوں کو ظاہر کر سکے۔ خداوند اس اختیار کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو بخشا ہے، خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے روح کا مسح بخش دے، اپنے لوگوں کو معمور کر، کیونکہ روح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند یسوع تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار خداوند ہے۔ ایک ایک کو، چھوٹے بڑے، جوان کو، بزرگوں کو، سب کو بڑی برکت دے، جسمانی اور روحانی طور پہ اپنی تازگی بخش دے۔ آج کی ساری عبادت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے پاسبانوں کو برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے۔ اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں یہ سارے روپے پیسے کے لیے، ان ساری اشیاء کے لیے، ان سب کی تقدیس کر، اور اس کے ساتھ تو ہماری خداوند زندگیوں کو بھی قبول کر۔ خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے مذبح کے پاس لے آتے ہیں، دھو کے پاک اور صاف کر اور روح سے معمور کر، اپنے ساتھ چلنے کا فضل بخش دے۔ اس ساری تازگی کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی قوت بخش دے۔ سارا جلال ہم تیرے نام کو دیتے ہیں کیونکہ تو اس کے لائق ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے میں تیرے لوگوں کو برکت کی دعا دیتا ہوں، اپنی سلامتی میں رکھنا، خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ تھینک یو، تشریف رکھیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ روز بروز ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کی دنیا میں، اس پورے گھرانے میں ہم بڑھتے چلے جائیں اور اس کی خدمت میں بھی آگے بڑھیں۔ خداوند نے ہمیں برکت دی ہے کہ ہم ایک اور اپنے آفس سٹاف میں اضافہ کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں مسٹر کامران گل کو؟ مسٹر کامران گل کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ گڈ، یہ ہمارے آفس مینیجر ہیں، اکاؤنٹس کا سارا کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک کمیونیکیشن آفیسر کو بھی ہائر کیا ہے، اس کو بھی ہم نے امپلائی کیا ہے۔ تو
آج ان کا فرسٹ ڈے. دنیا میں کبھی سنڈے کو فرسٹ ڈے کسی کا ہوتا ہے؟ نہیں نا ہوتا. خدا دیکھ لیں عجیب کام کرتا ہے. چرچ میں سنڈے بھی فرسٹ ڈے ہو سکتا ہے آپ کے اپائنٹمنٹ کا. سریہ آپ سامنے آ جائیں, آپ کے لیے خاص بشپ صاحب دعا کریں گے. سریہ ہماری کمیونیکیشن آفیسر ہے, آپ اس کے لیے خود بھی دعا کریں, پوری کلیسا بھی دعا کرے کہ اس کا کلیسا میں کام کرنا برکت کا باعث ہو. یاد رکھیں کہ خدا اپنی کلیسیا میں مختلف نعمتیں بخشتا ہے اور مختلف توڑے دیتا ہے. رومیو کے خط کے 12ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ یہ نعمتیں خدا نے بخشی ہیں. اس کے بعد پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کا پھر 14واں باب, درمیان میں محبت کا باب ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے. لیکن جو افسیوں کا خط ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا 5 مختلف قسم کے لوگوں کو کلیسیا میں رکھتا ہے. چرواہے ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, اور لکھا ہے کہ یہ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ یہ کلیسیا کے لیے استعمال ہوں اور خدا کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے. پھر ہم ایک اور منسٹری کو بھی دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے 6 باب میں. ٹھیک ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا کہانی اعمال 6 باب میں؟ ایسے تو بھی اب تھک گئے ہوں گے کافی دیر تک. جو اعمال 6 باب ہے اس میں کلیسیا کے اندر جب ترقی ہو رہی تھی تو مسئلے پیدا ہو گئے, اور مسئلے یہ پیدا ہوئے کہ جو کانورٹ تھی, گریک ویڈوز جو تھیں, بیوائیں جو تھیں, ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے رسولوں سے شکایت کر دی اور انہوں نے کہا دیکھیں جی ہماری دیکھ بھال نہیں ہوتی. تو رسولوں نے سب کو اکٹھا کر لیا اور اس نے کہا ہاں جی یہ سب کا مسئلہ ہے, اب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 7 لوگوں کو چن لینا چاہیے, اور 7 لوگ جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کہ وہ حکمت سے معمور ہوں, ہیومن انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس ہونے کی ضرورت ہے, اور روح سے بھی معمور ہوں. اگر آپ ایونجلزم کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وزڈم کی اور روح کی معموری کی ضرورت ہے. بیواؤں کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی وزڈم اور روح القدس کی معموری کی ضروری ہے, کیونکہ کلوسیوں کے خط کے 30 باب میں پولس یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ انسانوں کے لیے. سو آپ جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کوئی چھوٹا اور بڑا کام نہیں ہوتا, نہیں نہ ہوتا. اگر آپ کے پاس 99 روپیز ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں. کیا کہیں گے؟ 1 روپیہ کم ہے. کوئی آپ کو 1 روپیہ دے گا تو پھر اس کے بعد وہ پورا 100 روپیہ بنے گا. سو ایک کی بھی اتنی ہے, اس کی بھی اتنی چیز ہے, صرف دیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی کو ذرا تھوڑا صاف کرنے کی ضرورت ہے. سو ہم جو لوگ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. ہاں ہر ایک کی منسٹری سلیکٹیو ہے. رسولوں نے کہا کہ ان کو چن لو, ہمیں خدا نے اس لیے کیا ہے کہ ہم دعا اور بندگی جو اس کام کو کرتے رہیں گے. سو دے ہیو اے اسپیسیفک منسٹری. اسی طرح سے یہ کام ہے. سو گھر کے اندر مختلف قسم کے برتن ہیں, کلیسیا میں مختلف قسم کے توڑے ہیں, لیکن شرط کیا ہے جب یہ سب مل کر کام کرتے ہیں تو خدا کا بدن جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. سو ہمارا ایم کیا ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں, جو کچھ بھی ہیں, خدا کا بدن جو ہے وہ ترقی کریں, اور وہ اسی وقت ہوگا جب مل کر کام کریں گے. ٹھیک ہے, سر جوڑیں گے تو جو کوئی حملہ کرے گا تو پیچھے سے ہم اس کو مار بھگائیں گے. ٹھیک ہے, اگر سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو کوئی سر مار رہا ہوگا, کوئی ٹانگیں مار رہا ہوگا, وی ول ناٹ اینڈ اینی ویئر. سو آئیے ہم اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں گے, اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج تو سارا کام جو ہے وہ آن لائن پہ ہوتا ہے, لیکن لائنوں کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. یہ نہ ہے کہ ہر وقت یہ ہو کہ اس وقت سب لائنیں مصروف ہیں, تھوڑی دیر انتظار کریں. بھئی جب ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے نا, جب ہم فون کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو کام ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن لائنیں ضرور مصروف رکھیں صحیح جگہ پر. لیٹس پرے.
किताब के सफ़ा नंबर 69